مبلغ بنو سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، وہ کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، صلو علی صلی اللہ علیکم، تم مجھ پہ درود پاک پڑھو، اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ علی احسانہ، ہم اس وقت عالم اسلام کے دو درخشندہ ستاروں حضرت بابا پیر شاہ غازی علیہ رحمت اللہ الہادی اور رومی کشمیر میاں محمد بخش عارف کھڑی علیہ رحمت اللہ القوی کے زیر سایہ، ان کے عرس مبارک کے اس پر نور اجتماع میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی جل جلالہ ان کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے اور ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ آج 1432 سن ہجری کی شب براءت یعنی 15 شعبان المعظم کی رات ہے۔ یہ رات بھی بڑی برکتوں والی اور یہ مقام بھی بڑا برکتوں والا۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر قرآن پاک میں کیا اور ان کی عظمتوں کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک جو اللہ کے دوست ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ ان کی عظمتیں، ان کی رفعتیں اور ان کو عطا کی جانے والی سعادتیں، ان کا بیان قرآن کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنے ان نیک بندوں کی دو نشانیاں ارشاد فرمائیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ اللہ والے، یہ جن کا دل نور تقوی سے منور ہے، اور یہ پر نور شخصیات جو زیر زمین چلے جانے کے باوجود بھی لاکھوں دلوں کی دھڑکن بنے ہوئے ہیں۔ ان کی نشانیاں یہ ہیں کہ یہ ایمان والے ہوں گے اور ان کا دل نور تقوی سے منور ہوگا۔ ایمان کیا ہے، اس کی عظمتیں، اس کی رفعتیں اور ایمان کی اہمیت و افضلیت و افادیت الحمدللہ ہم جانتے ہیں۔ تقوی کس عظیم شے کا نام ہے، مختصر سے وقت میں اس کے متعلق چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی جل جلالہ نے 20 آیات مبارکہ میں تقوی کی اہمیت اور اس کی عظمت کا بیان کیا۔ جب جہاں اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنا ڈر، اپنا خوف، اپنی خشیت، تقوی، پرہیزگاری، ان چیزوں کے حصول کا حکم ارشاد فرمایا۔ آئیے دیکھیے
اللہ تعالی جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں رسائی حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہنا اختیار کرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا ایک جھٹکا بہت ہی بڑا ہے۔ اور پھر اللہ تعالی جل جلالہ نے تقوی کی اہمیت، تقوی والوں سے محبت، تقوی والوں کی عظمت، اس کا ذکر بھی آیات قرآنیہ میں فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تقوی والوں کے عمل قبول کرتا ہے۔ پھر فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور دولت و تقوی کو اختیار کرتے ہیں، لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ایسوں کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ یہ دنیا کی خوشخبری کیا ہے کہ آج دیکھ لیجئے اتنا عرصہ ہو گیا دنیا سے گئے ہوئے، اتنا عرصہ ہو گیا، ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں کہ جس نے عرفے کھڑی رحمت اللہ علیہ کی زیارت کی ہو، کوئی ایک بھی ایسا نہیں کہ جو پیر شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں بیٹھا ہو، کوئی ایک بھی ایسا نہیں کہ جو ان کا بیان یا ان کے ملفوظات یا ان کے مواعظ حسنہ ان سے مستفید ہوا ہو۔ لیکن آج دیکھ لیجئے کہ ان کے عرس کے موقع پر الحمدللہ شمع رسالت کے پروانے کس انداز میں جوک در جوک ان کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا، تو یہ دنیا میں اللہ نے ان کو بشارتیں عطا فرمائیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالی جل جلالہ ان کو خوشخبریاں عطا فرمائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی جل جلالہ نے مختلف مقامات پر مختلف چیزوں کے آنے کا مقصد بیان کیا۔ قرآن آیا، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کریمہ، اللہ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن وہ عظمتوں والی کتاب ہے جو ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی جا نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن آیا، اللہ فرماتا ہے یہ قرآن تقوی والوں کے لیے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، اور یہ صرف تم پر نہیں تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ اور سنو، یہ روزے فرض کرنے کا مقصد اور تمہیں بھوکا پیاسا رکھنا نہیں ہے، لعلکم تتقون، یہ روزے تو اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہیں تقوی اور پرہیزگاری ملے۔ قرآن آیا تقوی کے لیے، رمضان آیا تقوی کے لیے۔ اب آئیے جنت کا ذکر سنیے۔ اللہ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، آؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف، آؤ اپنے رب کی رحمت کی طرف، اپنے رب کی مغفرت کی طرف تیز تیز قدم بڑھاتے چلے آؤ، اور اس جنت کی طرف چلو کہ جس کی وسعتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کی وسعتوں میں سارے آسمان بھی آ جائیں، ساری زمینیں بھی سما جائیں، اس قدر وسعتیں ہیں جنت کی۔ اب اللہ فرماتا ہے اعدت للمتقین، یہ جنت تیار کی گئی یہ بھی تقوی والوں کے لیے۔ اعدت للمتقین، یہ جنت بھی تقوی والوں کے لیے، قرآن تقوی والوں کے لیے، رمضان تقوی والوں کے لیے، جنت تقوی والوں کے لیے۔ اور پھر عزت کس کو عطا کی گئی؟ آئیے ہم نے ہر چیز کا معیار اپنی اپنی عقل کے مطابق بنا لیا، ہم اپنی فہم و دانش کے مطابق سوچنے لگے۔ ہم نے کہا جناب یہ راجا صاحب ہیں بڑی عزت والے، یہ چودھری صاحب ہیں بڑی عزت والے ہیں، یہ کار کوٹھی بنگلے والے، اللہ نے بڑی عزتیں دی، دنیا میں کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، یہ جناب بڑے اچھے عہدے پہ فائز ہیں، بڑے اچھے عہدے پہ ہیں،
یہ جناب اس عہدے پہ ہیں، یہ اس عہدے پہ ہیں، یہ اس عہدے پہ ہیں، ان کے پاس یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، یہ بھی ہے، بڑی عزت والے۔ ہم نے عزت کا معیار حسب و نسب کو بنا لیا، ہم نے عزت کا معیار جاہ و جلال کو بنا لیا، ہم نے مال و منال کو عزت کا معیار بنایا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت والا کون ہے؟ فرمایا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے، جسے جتنا تقوی مل گیا اللہ کے ہاں وہ اتنا ہی زیادہ عزتوں والا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے مزید کچھ آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ تقوی ہے کیا، تقوی کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ تقوی امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی، اس کی ناراضی، اس کی گرفت اور اس کی طرف سے دی جانے والی سزاؤں کا سوچ کر انسان کا دل گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائے اور یہ گناہ چھوڑ کر نیکی کی راہ پہ چل پڑے، یہ تقوی ہے، یہ تقوی ہے۔ اور ایک تعریف تقوی کی یہ کی گئی کہ تیرے رب نے جس جگہ تجھے حاضر رہنے کا حکم دیا تو اس جگہ سے کبھی غائب نہ ہو، جہاں رہنے کا حکم دیا گیا وہاں سے آگے پیچھے نہ ہو، اور جس جگہ سے غائب رہنے کا حکم دیا گیا تو وہاں دکھائی نہ دے، یہ ہے تقوی۔ جو کام کرنے کا تجھے کہہ دیا گیا اس کام کو کر، اور جس کام کے کرنے سے تیرے رب نے تجھے منع کر دیا اس کام سے باز آ جا، یہ ہے تقوی۔ تقوی کیا ہے؟ اپنے مولا کی مانتے چلے جاؤ، اس کی اطاعت کرتے چلے جاؤ، جو کرنے کا کہہ دیا گیا وہ کرو، اور جس کام کے کرنے سے منع کر دیا گیا اس کام سے باز آ جاؤ، یہ ہے تقوی۔ آج ہمارا ذہن اور ہماری سوچ جس طرح ہر معاملے میں تنزلی کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے نا، ایسے ہی یہاں بھی ہمارا یہی حال ہے۔ ہم کسی کام کے بارے میں سوچتے ہیں تو کس انداز سے، جناب یہ مستحب بھی ہے نا، سنت تھوڑی ہے، سنت ہے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں جناب یہ سنت ہے نا، واجب تھوڑی ہے۔ اب سنت تھی اس کے بارے میں یہ کہا کہ جناب سنت ہی ہے، واجب تو نہیں، واجب ہے تو اس کے بارے میں کہنے لگے جناب واجب یہ نا، فرض تھوڑی ہے، فرض تھی۔ اس کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ جناب اس کا تارک جو ہے وہ کون سا کافر ہوتا ہے، کون سا کافر ہو جائے گا، خیر ہے معمولی سی غلطی ہے نا، ایک بار کر لیا کچھ نہیں ہوتا، حالانکہ ایک مرتبہ کا گناہ بھی، ایک مرتبہ کی خطا بھی عین ممکن ہے کہ اس بندے کے برے خاتمے کا سبب بن جائے۔ اللہ والوں کا انداز کیا ہوا کرتا ہے، اللہ والوں کی ادائیں کس طرح کی ہوا کرتی ہیں، وہ قدم اٹھانے سے پہلے سوچتے ہیں کہ میرا یہ قدم جو اٹھنے والا ہے اس میں اللہ کی رضا شامل حال ہے یا نہیں، اللہ کی رضا ہے تو قدم اٹھے گا، نہیں تو واپس آ جائے گا۔ اور کس اعلیٰ درجے پر یہ حضرات فائز ہوا کرتے ہیں کہ ساری رات اللہ کی عبادت میں گزارنے والے، ہم کچھ بھی نہیں کرتے اس کے باوجود اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے ہیں، مسجد کا منہ تک کبھی نہیں دیکھا اور پھر بھی اپنے آپ کو نیک پارسا اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ کوئی اگر یہ کہہ دے نا کہ جناب آپ اس طرح کے کام کیوں کرتے ہیں، تو کہتے ہیں جناب مجھ میں کون سی خطا ہے، مجھ میں کون سی برائی ہے، میں نے کون سا جرم کر دیا، میں نے کون سی غلطی کر دی۔ یہ انداز اللہ والوں کا نہیں ہے، وہ تو ساری رات اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے والے، زمینیں نیاز جھکانے والے، ساری رات عبادت میں بسر کرنے کے باوجود پھر بھی جب لوگوں کے سامنے آتے ہیں نا تو اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہیں۔ عرف خلیل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، راتی زاری کر کر روندے، نیند اکھاں دی توندے، فجری یوگن ہار کا آمن سب تھی نیمے ہوندے۔ یہ ادائیں اللہ والوں کی۔ آپ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی الانبیاء، امام الانبیاء، جس کو تقویٰ ملا سرکار کی سنت پر عمل کی برکت سے ملا، سرکار کے طریقے پر چلنے کی برکت سے ملا۔ ہمارے آقا اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں، دعا کتنی پیاری ہے، عرض کرتے ہیں اللہم انی
اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت پر استقامت کا سوال کرتا ہوں۔ یہ وہ نبی ہے کہ ایک نظر پڑ جائے کسی کافر پہ، ایک نظر ڈال دے بس پر بت پرست پہ، ایک نظر ڈال دے گندی محافل میں اٹھنے بیٹھنے والے پہ، اور وہ بندہ جس کا دل خباثات و خرافات سے اٹا ہوا ہے، ایک نظر پڑ جائے نا سرکار کی تو اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ ہدایت پر استقامت دے دے، اے اللہ تقویٰ کی دولت عطا فرما دے، میرے مالک عفت عطا فرما دے، پاک دامنی عطا فرما دے، وسعت قلبی اور وسیع الظرفی عطا فرما دے۔ یہ دعائیں ہیں سرکار کی، امام المتقین ہیں، تقویٰ پر استقامت کا سوال کر رہے ہیں۔ ہمیں کس انداز کا ہونا چاہیے، ہمیں اپنے بارے میں کیا ذہن رکھنا چاہیے؟ آئیے ہم سارے آج اس موقع پر اللہ کے نیک بندوں کے قدموں میں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، اے اللہ بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، پے غوث احمد رضا یا الہی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تقویٰ ہی کے متعلق مزید آگے چلیے۔ 16واں پارہ اللہ تعالی جل جلالہ فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ قیامت کے دن کا ذکر کیا جا رہا ہے، فرمایا قیامت کے دن ہم متقی لوگوں کو مہمان بنا کے رحمان کی بارگاہ میں لائیں گے۔ کیسی عزت افزائیاں ہو رہی ہیں، کس انداز سے نوازا جا رہا ہے۔ یہ تقویٰ کے بلند مینار، یہ جن کا دل نور تقویٰ سے منور ہے، اللہ فرماتا ہے ہم قیامت کے دن متقی لوگوں کو مہمان بنا کے لائیں گے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرموں کو پیاسا جہنم کی طرف پھانکا جا رہا ہوگا۔ اور تقویٰ والے کیسے پیارے انداز سے آ رہے ہوں گے، کیسا عظیم انداز ہوگا تقویٰ والوں کے آنے کا۔ قرآن پاک نے ان تقویٰ والوں کے سوئے جنت آنے کا بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، یہ تقویٰ والے، یہ پرہیزگاری والے، یہ خوف خدا والے، یہ خشیت الہی والے جب سوئے جنت رواں دواں ہوں گے قافلوں کی صورت میں آئیں گے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جب یہ آئیں گے نا دروازے جنت سے، اللہ فرماتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، دروازے کھول دیے گئے۔ اب جنت کے دروازوں پر معمور فرشتے ان کی زبان پہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ فرشتے ان کو کہہ رہے ہوں گے سلام علیکم، فرشتے سلامیاں پیش کر رہے ہیں، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، طب تم سنو تم بہت اچھے رہے، فادخلوها خالدین، آؤ اور اللہ کی نعمتوں کی جگہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کیسی عزت افزائیاں ہو رہی ہیں، کیسا عظیم مقام ہے۔ حالانکہ قیامت کا دن کتنا دشوار گزار دن ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا ایک جھٹکا بھی بہت بڑا ہے۔ گزشتہ سالوں ہمارے کشمیر ہی میں زلزلہ آیا نا، لاکھوں افراد متاثر ہوئے، اور اس زلزلے میں متاثر ہونے والے کتنے ہی ایسے ہیں جو اب تک اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے۔ یہ دنیا کا زلزلہ ہے، قیامت کے سامنے اس کی کوئی وقاحت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کا ایک جھٹکا بہت بڑا ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، فرمایا اس دن دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی۔ فتدع کل ذات حمل حملھا، حاملہ عورتوں کے حمل اس دن کی شدت کی وجہ سے گر جائیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اے دیکھنے والے جب تم میدان قیامت میں نظر اٹھا کے دیکھے گا تو یہ سمجھے گا یہ لوگ نشے کی حالت میں، حالانکہ یہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب بڑا سخت، اللہ کا عذاب بڑا سخت۔ اس دن کی شدت، اس دن کی وحشت، اس دن کی دہشت
اس قدر زیادہ ہوگی کہ بڑے بڑوں کا پتا بھی اس دن پانی ہو رہا ہوگا. اور پھر انداز کیا ہوں گے؟ نامہ اعمال دیا جائے گا، اعمال نامہ ہاتھ میں دے کر کہا جائے گا اقرأ کتابک، یہ ہے تیرا نامہ اعمال، لینا اپنے نامہ اعمال کو. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنے نامہ اعمال کو آج خود ہی پڑھ لے. آج کے دن تجھ سے کوئی بات کرنے کی حاجت نہیں، تیرا یہی نامہ اعمال تیرے لیے کافی ہے. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور کیجئے گا، اپنے اندر جھانک کے دیکھیے، اپنی گزری ہوئی زندگی پہ ذرا نظر دوڑائیے. کتنی نمازیں پڑھی، کتنے گناہ کیے. ہو سکتا ہے یہاں بھی یا مدنی چینل کے ناظرین میں بھی اللہ نہ کرے ایسا ہو، کئی ایسے ہوں جو بیچارے شراب پینے پلانے والے ہوں، کئی بیچارے ایسے ہوں جو چرس افیون کے کس لگانے والے ہوں، کئی اس طرح کے ہوں کہ جو حرام دھندے کرنے والے ہوں، نہ جانے کس کس طرح کی خباثات میں مبتلا ہوں. ہم اللہ کے ولی کے دربار میں آئے نا، اللہ کے ولی کو سلام عرض کرنے کے لیے آئے جس کام سے ساری زندگی وہ منع کرتے رہے، ساری زندگی جس کام سے منع کرتے ہوئے گزری، وہی کام کرتے ہوئے ان کو راضی کرنے کے لیے آ رہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ذرا غور تو کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے یہی اعمال ہماری بربادی کا سبب بن جائے. نامہ اعمال دیا جا رہا ہوگا، کہا جائے گا اقرأ کتابک، یہ ہے تیرا نامہ اعمال، لینا. آج اپنے نامہ اعمال کو خود بھی پڑھ لے. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن تجھ سے کوئی بات کرنے کی حاجت نہیں، پڑھتا جا، دیکھتا جا کیا کر کے آیا ہے. میرے آقا اس لیے فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. میرا کلمہ پڑھنے والوں، حساب کا وقت قریب سے قریب آتا چلا جا رہا ہے. اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، تم سارے اپنا اپنا حساب خود کر لو. وزنوا اعمالکم قبل ان توزنوا، اس سے پہلے کہ تمہیں میزان پہ کھڑا کیا جائے، تم سارے کے سارے اپنے اپنے اعمال کا وزن خود ہی کر لو نا. سارے دیکھ لو کیا کیا کر کے آئے. ہم آج زبان کی نوک سے کہتے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے اگر اللہ سے ڈرتے ہوتے کیا کبھی کوئی نماز قضا ہوتی؟ اگر اللہ سے ڈرتے ہوتے کیا بری محافل کی زینت بنتے؟ اگر اللہ سے ڈرتے ہوتے، سرکار فرما رہے ہیں میں باجا توڑنے کے لیے آیا، میرے گھر میں گانا باجا کیوں ہوتا؟ اگر اللہ سے ڈرنے والے ہوتے تو کیا بے حیائی کرتے؟ اگر اللہ سے ڈرنے والے ہوتے تو کیا بدکاری کا ارتکاب کرتے؟ اگر اللہ سے ڈرنے والے ہوتے تو کیا شراب کا جام میرے ہاتھ میں آتا؟ اگر اللہ سے ڈرنے والے ہوتے تو کیا ساری زندگی ایسے ہی لہو و لعب میں گزار کے آ جاتے؟ اگر واقعی اللہ سے ڈرنے والے ہوتے تو نافرمانیوں کی طرف قدم کیوں بڑھاتے؟ اطاعت کی طرف کیوں نہ آتے؟ اللہ تعالی جل جلالہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. جس دن ان کے منہ الٹ الٹ کے جہنم کی آگ میں تلے جاتے ہوں گے، کہتے ہوں گے اے کاش ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا، اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی. اے کاش دنیا میں سمجھ جاتے، دنیا میں عقل نصیب ہو جاتی، ہم اطاعت اور فرما برداری کی طرف آتے، نافرمانی کی طرف قدم نہ بڑھاتے. لیکن اس دن کی حسرت و ندامت کوئی فائدہ نہ دے گی. آج ہم اگر اپنی محافل کا جائزہ لیں، ہم اللہ کا ڈر چاہتے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری چاہتے ہیں، لیکن ہماری محافل ان کے ساتھ ہیں جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غفلت بھری زندگی گزار رہے ہیں. میرے دوست وہ ہیں جو میں نماز پڑھنے کی طرف بھی آؤں تو مجھے مسجد سے نکال کے دوسری طرف لے جائیں. میری سنگت ایسوں کے ساتھ ہے جو مجھے اچھائی کی طرف آنے نہیں دیں گے. تو اس پر بھی ذرا غور کیجئے. یہ گہرے دوست، یہ جگری یار، یہ وہ دوست کہ جن کی دوستی میں ہم گناہ اور گناہ کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. قرآن نے ان کا بھی ذکر کیا. اللہ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. فرمایا کل قیامت کا دن آئے گا
اس دن گہرے دوست یہ بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. ہاں، وہ دوستیاں اور وہ تعلقات جو تقویٰ کی بنیاد پہ قائم کیے گئے وہ قیامت کے دن بھی کام آئیں گے. اور ایک آدمی کی حسرت کا بیان قرآن نے کیا. کل قیامت کے دن اس کی زبان پہ ہوگا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں دنیا میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. فلاں کو دوست بنایا. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے بات بیان کی نا، یار بد دور شو از اختلاط یار بد، یار بد بد تر از مار بد. فرماتے ہیں برے دوست کی صحبت سے اپنے آپ کو بچا، برے دوست کی صحبت سے اپنے آپ کو دور رکھ، اس لیے کہ برا دوست زہریلے سانپ سے بھی کہیں زیادہ برا ہے. سانپ لڑ جائے گا کیا ہوگا؟ سانپ ڈس لے گا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ جان چلی جائے گی نا. اس کے بعد قصہ ختم. لیکن یہ برا دوست تیری آخرت کو بھی خراب کرے گا. قرآن نے ایسے ہی کا ذکر کیا. کہہ رہے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں دنیا میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میرے رب نے مجھے ہدایت دے دی، میرے رب نے مجھے پرہیزگاری کی طرف بلا لیا، میں تو اس کی یاد میں مگن ہو گیا تھا، لیکن میرا یہ دوست مجھے اللہ کی یاد سے بہکا کر دوسرے راہ پہ لے کے چلا گیا. اچھی صحبت کو اختیار کیجیے، اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کیجیے. نیک پرہیزگار اور سب زندہ دار ان لوگوں کی صحبت کو اختیار کیجیے. الحمدللہ دعوت اسلامی والے عاشقان رسول، علماء اہل سنت، مبلغین دعوت اسلامی، ان کی صحبت میں آ جائیے. یہ لوگ جو شریعت و سنت کی طرف بلانے والے ہیں ان سے تعلقات استوار کر لیجئے. انشاءاللہ دنیا میں بھی ان کی دوستی کام آئے گی اور آخرت میں بھی ان کی دوستی کام آئے گی. پھر مزید آگے آئیے. اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المتقین، اللہ تقوی والوں کو دوست رکھتا ہے. تقوی والے اللہ کے پیارے، تو جو اللہ کے پیارے ہیں ان سے دوستی لگائیے نا. پھر فرمایا والآخرۃ عند ربک للمتقین، اللہ کے ہاں بہتر آخرت تقوی والوں کی. اچھی آخرت ان کی ہے جو اپنے رب سے ڈر گئے. پھر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا. مزید ارشاد فرمایا وخافونی ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ایماندار ہو تو مجھ سے ڈرو، ایمان والے ہو نا، مجھ سے ڈرو. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو. بار بار اللہ فرما رہا ہے میرا خوف، میری خشیت، تقوی، پرہیزگاری، ان ساری چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. تقوی کے عام طور پر دو معانی کیے جاتے ہیں. یہ تو مفسرین نے کچھ فرق بھی بیان کیا کہ لفظ تقوی کی نسبت جب اس طرف ہوگی تو اس کا معنی یہ ہوگا اور جب اس طرف ہوگی تو اس کا معنی یہ ہوگا. لیکن اس فرق کو پیش نظر رکھے بغیر دو طرح کا معنی کیا جاتا ہے عام طور پر لفظ تقوی کا. اس کا ایک معنی ہے ڈرنا اور ایک معنی ہے بچنا. ڈرنا، بچنا، اللہ سے ڈرتے چلے جائیے، گناہوں سے بچتے چلے جائیے، یہ ہے تقوی. اللہ کا ڈر دل میں آ جائے، خشیت الہی نصیب ہو جائے اور بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا چلا جائے، یہ تقوی ہے. اللہ تعالی جل جلالہ نے مزید فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں. پھر فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب سے ڈرا اور اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچا لیا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ہی ایسے بندوں کا ٹھکانہ ہے. کام کیا کرنے؟ اللہ کا ڈر دل میں آ جائے، بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو بچا لے. اللہ فرماتا ہے جنت ہی ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہے.
تو آئیے نا اللہ کا ڈر حاصل کریں. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات، الحمدللہ ان اجتماعات میں شرکت سے عمل کا جذبہ ملتا ہے. دعوت اسلامی کے مدنی قافلے، ان میں سفر کرنے سے عشق رسول کی دولت میسر آتی ہے. عمل کا جذبہ چاہیے، اللہ کا خوف چاہیے، سرکار کی محبت چاہیے، اسلام و سنیت پہ استقامت چاہیے، تقوی چاہیے، عفت چاہیے، پرہیزگاری چاہیے، وسعت قلبی چاہیے، وسعت وسیع ظرفی چاہیے. تم جو بھی چاہتے ہو آ جاؤ عاشقان رسول کی صحبت میں. ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کیجئے، عمل کا جذبہ ملے گا. مدنی قافلہ میں سفر کیجئے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے عشق رسول کی دولت میسر آئے گی. اور آئیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے چند فرامین وہ بھی ہم سنتے چلے جائیں. حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات شریف کتاب الرقاق کی حدیث مبارکہ، حضرت مطرف اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال یقول ابن آدم مالی مالی قال وهل لك یا ابن آدم الا ما اکلت فافنیت او لبست فابلیت او تصدقت فامضیت. فرماتے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت انور میں حاضر ہوا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم یہ کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. آج اگر ہم دیکھیں نا تو شاید ہماری حالت بھی ایسی ہے، ہر ایک کی دو بس مٹھیاں بند کی، آنکھیں بند کی، پیسہ 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 اور دوڑتا چلا جا رہا ہے. سرکار فرماتے ہیں ابن آدم کی زبان پہ یہ ہوتا ہے مالی مالی مال مال مال. حالانکہ اس کا مال ہے کیا؟ تیرا ہے ہی کیا جو تو نے کھا لیا فنا کر دیا، جو کھایا فنا ہو گیا، پہن لیا وہ سیدھا کر دیا، یا صدقہ کر کے اسے باقی رکھا، اس کے سوا تیرا کچھ نہیں. تو کس کے پیچھے دوڑتا چلا جا رہا ہے؟ تیرا ہے ہی کیا؟ ساری زندگی بندہ جمع کرتا چلا جاتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے. انجام کیا ہوتا ہے؟ موت آئی چلا گیا، چھوڑ کے گیا تھا وہ کہاں گیا؟ وہ برا سال آپس میں تقسیم کر لیا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ چھوڑ کے گیا، سال ہر سال اس کے ترکے پر جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں دنیا کی حقیقت یہ ہے محنت سے جوڑنا، مشقت سے اس کی حفاظت کرنا، حسرت سے چھوڑنا، اس کے سوا کچھ نہیں. دوبارہ سنیے، دنیا کی حقیقت یہ ہے محنت سے جوڑنا. اب مال کماتے ہیں کتنی محنت صرف کرنی پڑتی ہے، رات دن ایک کیا ہوا ہے، دوڑتے چلے جا رہے ہیں دوڑتے چلے جا رہے ہیں، پیسے جمع ہو گئے، اب اگلی فکر لاحق ہو گئی، ان کو جمع کر کے سنبھال کے رکھے کیسے، چور نہ آ جائے، کہیں ضائع نہ ہو جائے، کہیں گم نہ جائے، کوئی یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. اس طرح کی سوچ، محنت سے جوڑنا، مشقت سے اس کی حفاظت کرنا، اور پھر بالآخر موت آئی حسرت سے چھوڑا چلے گئے. آئیے مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ آپ کی مبارک دعاؤں میں ہم بھی حصہ حاصل کرنے کے لیے شامل ہو جائیں. آپ عرض کرتے ہیں دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. سارا عالم ہو سارا عالم ہو مگر دید آئے دل دیکھے تمہیں، انجمن گرم ہو اور لذت تنہائی ہو. اللہ کرے یہ کیفیات نصیب ہو جائیں. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کرے کہ مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ والی یہ پر نور دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول ہو جائیں. بس اسی طرف مثل شمع تیری طرف لو لگی رہے، یہ سعادتیں مل جائیں. آئیے ایک اور حدیث شریف سنیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرمایا لا يدخل النار الا شقی، جہنم میں صرف بدبخت جائے گا، جہنم میں صرف بدبخت جائے گا.
قیل یا رسول اللہ ومن الشقی، عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ بدبخت کون ہے؟ بدبخت کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من لم یعمل للہ بطاعتہ ولم یترک بمعصیتہ، فرمایا وہ جو اللہ کی رضا پانے کے لیے اطاعت نہ کرے اور گناہ نہ چھوڑے، نیکی کی طرف مائل نہ ہو اور گناہ ترک نہ کرے، وہ بدبخت۔ ہم اپنا جائزہ اگر لیں، اللہ محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کو برے خاتمے سے بچائے، اگر غور کریں تو شاید ہماری حالت ایسی ہو، نیکی کی طرف نہیں آتے، برائی کی طرف دوڑتے چلے جاتے ہیں۔ آئیے مل کر ہم امیر اہل سنت کی مبارک دعائیں اپنے حق میں وہ پیش کریں۔ الہی برے خاتمے سے بچانا، الہی برے خاتمے سے بچانا، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، زمین بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے، یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی، تو بدکار کو بے سبب بخش مولا، اے اللہ تو بدکار کو بے سبب بخش مولا، کرم کر کرم کر کرم یا الہی، بروز قیامت ہو ایسی عنایت، رہوں پل پہ ثابت قدم یا الہی، جلا دے نہ مجھ کو کہیں نار دوزخ، کرم کرم بہر شاہ امم یا الہی، اندھیری لحد میں چلے چھوڑ کر سب، کرم یا الہی کرم یا الہی، نکیرین بھی قبر میں آ چکے ہیں، کرم یا الہی کرم یا الہی۔ اور پھر مسلمانوں کی حالت، اس کی بہتری کی دعا امیر اہل سنت کرتے ہیں، یہود و نصارہ کو مغلوب کر دے، اے اللہ یہود و نصارہ کو مغلوب کر دے، ہو ختم ان کا جور و ستم یا الہی، محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی۔ اللہ کرے یہ محبت ہمیں بھی مل جائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے آج ہم اللہ کے ان نیک بندوں کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ دیگر نیک اعمال میں بھی سستی کا سلسلہ رہا تو انشاءاللہ ساری سستیاں دور کر دیں گے۔ جس طرح ہم اپنے کاروبار کے معاملات میں بڑا حساب کتاب رکھتے ہیں نا، کتنا آیا کتنا گیا، نفع کتنا ہوا نقصان کتنا ہوا، اے کاش نیکیوں کے معاملے میں بھی ہمیں ایسی حرص مل جائے، ہم اپنے دن بھر کے اعمال کا جائزہ لینے والے بن جائیں۔ آج نیکیاں کتنی ہوئیں، برائیاں کتنی ہوئیں، جنت میں لے جانے والے اعمال کتنے کیے، جہنم کی طرف لے جانے والے کتنے کیے۔ اللہ ہمیں یہ جائزہ لیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو تقویٰ کی دولت نصیب ہو جائے، پرہیزگاری مل جائے، عفت اور پاک دامنی مل جائے، اور اللہ ان نیک بندوں کا صدقہ ہم سب کو بھی نیک بنا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ ہم سارے کے سارے شریعت و سنت کے عامل بن جائیں، جو مقصد ہم لے کر دنیا میں آئے ہم اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ فرماتے ہیں اپنے رب کو یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو، سب سے ٹوٹ کر اسی کے۔ یہ حضرات جو سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہے تھے، آج ہم مستقبل کا سوچتے ہیں نا، یہ آنے والی زندگی میں ہمارا کیا بنے گا، آنے والی زندگی میں ہمارا کیا بنے گا، اس کے لیے کچھ کر لو۔ ہم نے اس کا سوچا نا، ہم اپنا دیکھیں، اپنے آبا میں سے میں کس کس کو جانتا ہوں، دیگر دنیا ساری ایک طرف کر دیجئے۔ مجھے اپنے باپ کا نام معلوم ہے، دادا کا نام معلوم ہے، پردادا کا نام معلوم ہے، اس سے اوپر کس کو جانتا ہوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے ہی گھر میں رہنے والے تھے، اسی گھر کے باشندے تھے، اس گھر کے رہنے والوں کو گھر والے آج بھول گئے۔ ایسے ہی حال ہمارا ہوگا، ہمیں بھی کل کوئی نہیں جاننے والا ہوگا۔ لیکن یہ جو یہاں جلوہ فرما ہیں، جن کے سائے میں ہم بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں،
ہم نے ان کو دیکھا نہیں، ہمارا اس سے کوئی خونی تعلق بھی نہیں، بس یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں تھے، محبوب کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، اللہ نے آج ساری دنیا کو ان کے پیچھے چلایا۔ مستقبل تو ان لوگوں کا ہے نا، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے، آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک بنائے، متقی بنائے، پرہیزگار بنائے، اللہ محبوب کی سنت کا عامل بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، وہ کرم بہر خاک مدینہ۔